اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ تحسین، آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان. آج میرے ساتھ بہت ہی پروقار شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں عاصم رضا احمد صاحب. ان سے آپ کی ملاقات کرواتی ہے اور پاکستان میں جو مہنگائی کا سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ آٹا ہمیں اتنا مہنگا کیوں مل رہا ہے. جی السلام علیکم. جی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمد. سر مہنگائی نے تو غریبوں کی کمر توڑ دی، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کوئی شک نہیں کہ پچھلے 6-8 مہینے میں مہنگائی جتنی بڑھی اس کی تاریخ میں میرا خیال ہے کوئی مثال نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور اگر ہم آٹے کو دیکھیں تو اس میں بھی بہت بڑی اپنا رائز آئی، 1300 سے 1800 ہوا اور پھر اس کے بعد یک لخت اس نے 3900 سرکاری امدادی قیمت ہوتی. سر یہ دیکھیں نا، غریب تو جو 200 یا 500 دہاڑی کماتا ہے تو اس کے لیے تو یہ آٹا خریدنا مشکل ہو جائے گا. تو پھر وہ پکائے گا کیا، سالن کیسے بنائے گا، کیسے مینیج کرے گا؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ KPK کی اگر ہم مثال لیں تو ایک تھیلا ان کا ایوریج کنزمپشن ہے ایک گھر کی، چونکہ بڑا خاندان ہوتا ہے جی. اور اس کے لیے اس کو 3000 یا 3200 روپیہ دینا بہت بڑی بات ہے. اور یہ بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے جو KPK کے ہیں کہ وہ آٹا خالی پورا کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اچھی پرائز دینی چاہیے، کچھ فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے کہ عوام کو سستا آٹا میسر آ سکے. اچھا، حکومت اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ عوام احتجاج کے لیے بھی نکلتی ہے، لیکن اس حساب سے جو ہے نا حکومت، موجودہ حکومت بھی اس حساب سے آٹے کی قیمت میں کمی پیشی کے لیے کوئی بھی جو ہے نا اقدامات نہیں کر رہی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی ہماری ملاقات CM پنجاب سے کیئر محسن نقوی صاحب سے ہوئی تو انہوں نے اس میں اعلان کیا بلکہ میڈیا میں کہ میں 3500 سے 4000 گندم کی پرائز کرنے جا رہا ہوں بجٹ کو دیکھتے ہوئے. لیکن وہ اعلان ابھی تک پورا نہیں ہو پایا. میں سمجھتا ہوں کہ پیسوں کے معاملات ہیں یا جو بھی ریسٹرکشنز ہیں، کچھ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں. اگر نیت میں دیکھیں تو ہی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار پبلک، بٹ اسٹل کچھ فورسز ایسی ہیں جو انہیں یہ کرنے نہیں دے رہی. اچھا، کہتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتیں آئیں مہنگائی کا غراف اوپر ہی گیا، غراف اس قدر بڑھ گیا کہ عوام بھی تنگ ہے اور موجودہ حکومت اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتی. وہ کہتے ہیں کہ پورے دنیا میں جو ہے نا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے پاکستان میں بڑھ گئی تو کون سی نئی بات ہے. تو یہاں کی موجودہ حکومت یہ کیوں نہیں سوچتی کہ یہاں پہ انکم کا سلسلہ نہیں ہے، معیشت ہماری تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو جب ہم اتنا کما نہیں سکتے تو پھر کس طرح افورڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر مہنگائی بڑھی تو اتنی انکم کا بھی رائز آنا چاہیے تھا، گراف بڑھنا چاہیے. جی پاکستان میں وہ نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے مثال دی KPK میں ایک خاندان کی، دیکھیں پہلے اگر وہاں پہ 1200-1300 روپے کا تھیلا تھا تو دہاڑی بھی مزدور کی 12-13-14-1500 روپیہ تھی، تو وہ ایک تھیلا افورڈ ہو سکتا تھا. 2 بھائی کام کر رہے ہیں، ایک تھیلا لے گیا، باقی چیزیں کر لیں. اب 3000 روپیہ دہاڑی نہیں ہوئی. مشکل کام ہے آج کل پاکستان میں، مشکل کام ہے. 3000 نہیں ہوئی چونکہ 1300 سے ایک سال کے اندر 3900 کا سفر اور اوپن مارکیٹ کے اندر 4700 روپے کی، 3900 سے اوپن مارکیٹ میں 4700 کا فی من گندم مل رہی ہے. تو جو رائز ہے تھیلے کے اندر وہ 1285 سے اسٹریٹ اوے 2600-2700 روپے کا پنجاب میں اور KPK میں 3000 پلس. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ 3 گنا مہنگائی کریں انکم میں تو آپ نے 3 گنا اس کی انکم نہیں بڑھائی، کوئی ایسے سورسز نہیں دیے، کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے. تو اس سے جو بے روزگاری ہے وہ بھی بڑھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. بجلی میں کتنی مہنگائی ہوئی، لوگوں کے لیے بجلی کا بل دینا مشکل ہے. پیٹرولیم گڈز میں کتنی آپ دیکھیے مہنگائی ہے. جی ایک دفعہ کم ہوا اس کے بعد پھر بڑھنے کی شنید ہے. تو اس طرح ہر چیز جو سی ہے جو بڑھ رہی ہے وہ واپسی کی طرف نہیں ہے. تو حکومت نے ایکشن تو کیا تھا کہ ڈالرز بھی کم ہوئے، کچھ اور چیزیں بھی کم آئیں، لیکن اس کے بعد پھر رکنے کے بعد اب دوبارہ بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. اچھا سر، موجودہ حکومت کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی حکومت ٹھیک ہے یا الیکشن کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں سیاسی حکومت ہمیشہ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اسی سے قومیں آگے بھی بڑھتی ہیں. لیکن جہاں پہ کہیں پہ رکاوٹ ہوتی ہے، آپ انڈیا کی مثال لیں تو کہ ہمارا ان سے نہیں بنتا اور ہم رائول سمجھتے ہیں ہمیشہ سے، لیکن انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کیا، اسٹیبل، اسی وجہ سے اسٹیبلٹی آئی. تو اگر ہمارے ملک میں بھی یہی پولیٹیکل ایک کنٹینیوسٹی رہتی تو ہمارا ملک بھی اسٹیبل ہوتا. لیکن یہاں پہ ہر 2-2.5 سال بعد ٹانگیں کھینچ دی جاتی تھیں ایک دوسرے کی
اور حکومت ٹوٹ جاتی تھی اور ایک نئے تسلسل سے ایک نئی محنت, تو ایک کوئی بھی پروجیکٹ جو ایک نے سٹارٹ کیا دوسرا آ کے اس کو ختم کر دیتا تھا. عاصم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدان صرف کرسی کے لالچ میں پڑے ہیں اور عوام کا سوچتے نہیں, اس لیے ہمارے ملک میں آج مہنگائی اس دوراہے پہ آ کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں نہ بھی کہی جائیں تو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں, لیکن خالی پولیٹیشینز نہیں, سارے ہم خود اس میں اس کے اندر شامل ہیں. ہم اپنی ذات کی بات کرتے ہیں, ہم ملک کے لیے نہیں سوچتے, لیکن میں آپ سمجھتا ہوں کہ سب کو سب سے پہلے پاکستان رکھنا چاہیے, پھر آگے جانا چاہیے, تو تب ہم اس بھنور میں جس میں پھنسے میں نکل سکیں گے. ادروائز ہمارے لیے اگر اس کو ہم نے دور نہ کیا, اس سے نہ نکلے, تو آئندہ پھر کوئی راستہ نہیں رہے گا. پچھلے دنوں کافی شکایات موصول ہوئی کہ آٹے میں کافی خرابی آ رہی ہے اور اس میں وہ بورا ٹائپ استعمال کیا گیا ہے, پیور آٹا نہیں ہوتا, جس کی کھانے کی وجہ سے بیماریاں پھیلی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں نے خود ایک جو میٹنگ اسلام آباد ہوئی تھی, بڑے ہائی لیول پہ وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ مکئی یوز کی جا رہی ہے, چاول کا نکو یوز کیا جا رہا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ملاوٹ کے طور پہ اس میں ڈالی جا رہی تھیں, تو ان کو نکالا جانا چاہیے تھا. اب ایکشن شروع ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. پنجاب, سندھ, ہر جگہ پہ KPK میں یہ مکئی جو کہ سستی ہے, ہاف دا پرائس ہے ویٹ کی, تو وہ ایڈ اپ ہو رہی ہے. اسی طرح چاول کا نکو جو سا ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو رکنا چاہیے اور فوری ایکشن کرتے ہوئے جو بھی یہ کر رہا ہے اس کو رکنا چاہیے, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. مہنگائی کو دیکھتے ہوئے ابھی کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ آٹے کی پرائس کم ہوں گی یا پھر مل مالکان اپنا منافع زیادہ رکھیں گے اور عوام کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو حکومت کی طرف سے ریٹس مقرر ہوں گے؟ اور بعض جگہوں پہ تو ریٹ سے جو ہے نا زیادہ پرائز لیے جاتے ہیں, اس میں وہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارے پاس سرپلس ویٹ ہے, حکومت کے پاس بھی سرپلس ویٹ ہے, اور پھر امپورٹڈ ویٹ باہر سے آ رہی ہے جو کہ اس ٹائم پہ بہت سستی کاسٹ کر رہی ہے. $280-82 میں ہمیں گندم پہنچ رہی ہے. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ ہمیں تقریباً 3500 سے 3600 روپے کی کراچی میں پڑتی ہے فی 40 kg. ہمارے اوپن مارکیٹ میں پنجاب میں ریٹ ہے اس ٹائم 4600 فی منتھ. اگر گورنمنٹ پرائس ہے ریلیز کی وہ 4000 کے قریب رکھے تو اوپن مارکیٹ میں جتنی گندم ہے وہ 4000 کے قریب اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایک اسٹیپ لینا پڑے گا. اگر حکومت 4300 روپیہ اس طرح پرائس اناؤنس کرے تو جو پرائیویٹ اسٹاک نے ہولڈ کر کے منافع کمانا تھا اس نے کما لیا, اس نے 4500-4300 کی گندم دے ہی دی. لیکن اب عوام کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ مزید ہولڈ لے. اسی طرح جو امپورٹر ہے اس کو 1500 یا 2000 روپیہ کمائی کروانا حکومت کا مقصد نہیں. حکومت کو چاہیے کہ پرائس اس لیول پہ رکھے کہ ان کو بھی جائز منافع ملے جس نے امپورٹ کیے. 200-300 روپیہ 400 روپیہ بوری ان کا جائز حق, کوئی میں ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر اس کو 1500 سے 2000 روپیہ منافع دیا جائے اوپر پرائس رکھ کے تو پھر بائر والی ایشو ہوگی. آئندہ آنے والے سال میں ہمارا کاشتکار اپنی گندم بیچنے کے لیے ڈھونڈے گا جگہ کہ میں کہاں بیچوں, اس کو ریٹ نہیں ملے گا کیونکہ گورنمنٹ کے گودام بھرے ہوں گے, ان کی ایشو نہیں ہوگی. فلور ملز کو پتہ ہوگا کہ باہر سے سستی گندم آئے گی, وہ بھی نہیں خریدیں گے, تو الٹیمیٹلی کاشتکار تنگ ہو. تو حکومت کو وہ پرائس رکھنی چاہیے جس پہ یہ جو اوپن بیلنس ہو جائے, جو اوپن مارکیٹ میں سٹاکس پڑے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں, ریٹ اس کی پرائسز. اب جس طرح اعلان کیا تھا CM پنجاب نے کہ ہم 3500 سے 4000 ریٹ کرنے جا رہے ہیں, تو 300 روپیہ فی من نکل گیا تھا, لیکن جیسے ہی ڈیلے ہوا وہ دوبارہ سے پرائسز رائز کر گئی ہیں. ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ آٹے کی پرائس میں کمی آئے گی؟ دیکھیں اگر CM پنجاب جو ڈیسیجن ایک آدھے دن میں کرنے والے ہیں, اگر انہیں اچھا پرائس دی تو ڈیفینیٹلی پرائس کم ہوگی, لیکن اگر انہوں نے فائننس والوں کی مانی تو پھر پرائسز یہیں رہیں گی جہاں بھی چل رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آٹے کی قیمت کم ہو یا نہ ہو, لیکن عاصم رضا صاحب کا خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے اس پہ توجہ دیں کیونکہ عوام اب مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ عائشہ تحسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب گلف پاکستان.